آپ جس دھرم میں ہیں اس دھرم کے دھارمک بن کر رہیے، کہیں پر بھی مکمل نالج رکھیے آپ۔ ایسا نہیں ہے جناب کہ دنیا کے تانا دینے سے ہم اپنی بچیوں کو بے پردہ کر دیں گے، دنیا کے ڈرانے سے ہم اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اتنی آسانی سے ایمان اور اسلام ہم تک نہیں آیا ہے۔ ہم بھلے ہی مرتد ہو جائیں یا اسلام سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دے گا۔ ہم اگر اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دوسروں کو کھڑا کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اے ایمان والو اگر تم دین سے شریعت سے مڑ جاؤ گے، الگ ہو جاؤ گے، تم نماز نہیں پڑھو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، روزے نہیں رکھو گے، حج نہیں کرو گے، جھوٹ تم بولو گے، شراب تم پیو گے، بے پردگی تمہاری ماں بہنوں کے بیچ میں ہوگی، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے کسی اور قوم کو کھڑا کرے گا، ان سے اپنی بندگی کا کام لے گا، اور تم جاؤ پھر تمہاری طرح وہ قوم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے نبی نے کیا دیا، تو آپ یوں کہنا کہ نبی نے اس دنیا کو تباہ ہونے سے بچایا ہے۔ اور سنو دنیا والوں، کل قیامت میں جب سارے لوگ ایک ایک فرد پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، سب یا رب نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، سب کے سب یا رب نفسی نفسی۔ آدم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہے گا یا رب نفسی نفسی۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہے گا یا رب نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے لوگ، وہ بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی۔ اسماعیل کے پاس وہ بھی یا رب نفسی نفسی۔ سلیمان کے پاس وَيَقُولُ سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْمَمْلُكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا رب نفسی یا رب نفسی۔ وَيَقُولُ داود خلیفۃ اللہ یوم القیامہ یا رب نفسی یا رب نفسی۔ سب لوگ رب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہوگا اپنی قوم کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی نبی ہے۔ وَيَقُولُ رَسُولُنَا وَنَبِيُّنَا وَهَادِيُّنَا شَفِيعُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی۔ کل قیامت میں بھی ہماری اور آپ کی سفارش کرنے والا کوئی مائے کا لال ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا والوں سے کہنا کہ اس دنیا کو بچایا ہے تباہ ہونے سے، جگت پتی اسیناش دودمن اٹھیشوریہ گننویتہ۔ اس دنیا کا پتی اگر کوئی ہے، اس دنیا کا محافظ اگر کوئی ہے تو وہ آخری نبی محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کل قیامت میں بھی اگر بیڑا پار ہوگا، کل قیامت میں بھی اگر سفارش کسی کی کام آئے گی تو محمد الرسول اللہ آئیں گے سفارش کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اور آپ اچھا عمل کرنا چھوڑ دیں، نہیں، آپ کی اٹس یور گریٹ responsibility and to pay offer salah 5 times a day and to pay zakah and pilgrimage to Makkah and to keep fast in the month of holy Ramadan۔ رمضان میں روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، پابندی سے نماز پڑھنا، دیر آر 5 pillars of Islam۔ اس کو کنٹینیو مستقل ہمیں کرتے رہنا۔ ہاں، ایک بات اور بتاتے ہیں کہ اگر دنیا آپ سے سوال کرے، دنیا آپ سے کہے کہ مولانا اب تو چھوڑ دیجئے، کیا ضرورت ہے، ماڈرنائز ہونا چاہیے دنیا کو، اس لیے قرآن و سنت پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم ماڈرن نہیں بن سکتے، بالکل غلط جواب اس کو دیجئے گا کہ دنیا میں احسان اگر کسی کا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کا اور اس قرآن کا ہے آج بھی۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے نیا دین لانچ کرنے کی کوشش کی تھی، پتہ اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اکبر بادشاہ۔ نیا دین الہی کے نام سے، یعنی قرآن میں موڈیفائی کر کے، قرآن اور شریعت کو ملا کر اور کچھ اپنی باتیں ملا کر کے انہوں نے ایک نیا دین بنایا، دین الہی۔ لیکن وہ قربان جائیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے ان کے باطل عقیدے کا مقابلہ کیا، پھر وہ چلی نہیں زیادہ دن تک۔ کیوں؟ ڈپلیکیٹ ہے وہ، اس کا محافظ کوئی نہیں، اس کا محافظ تو خود ہی اللہ ہے۔
ابھی آپ ہم سے کہیں گے ہم پڑھنا شروع کر دیں گے قرآن، کیوں؟ ہمارے سینے میں. ابھی آپ کے مدرسے کے بچے کسی سے بھی کہیے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، اس کے سینے میں قرآن ہے. لیکن دنیا سے کہیے کہ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر مہان انسان پیدا ہوئے، بڑے بڑے انسان پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کے اندر نئے نئے آوشکار، نئے نئے ایجادات کیے. ہوائی جہاز کا فادر کون ہے؟ فادر آف ایویشن کون ہے؟ ابو حذیفہ. کون تھا؟ قرآن پڑھنے والا تھا کہ نہیں تھا بتائیے؟ ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ایم ڈی ڈاکٹر، ایم ڈی اسٹوڈنٹ، جو اسٹوڈنٹ ڈاکٹر بنتے ہیں ایم بی بی ایس کے بعد. لندن یونیورسٹی کب، کیمبرج یونیورسٹی کب وجود میں آئی؟ 13ویں صدی میں، 13ویں اور 14ویں صدی میں. سب سے پہلی یونیورسٹی دنیا کی فرانس کے اندر 11ویں صدی عیسوی میں، 11ویں صدی میں. لیکن اس سے پہلے تعلیم گاہ کہاں تھا پتا ہے؟ صفا کا مدرسہ تھا کہ نہیں تھا؟ تعلیم وہاں ہوتی تھی. اس سے پہلے صفا مدرسہ سے پہلے دار ارقم میں تعلیم ہوتی تھی. اور ایسا نہیں کہ قرآن و حدیث پڑھ کر علم کیمیا، علم فلسفہ، کیمیا کو آج الکیمسٹ بنا دیا، فلسفہ کو آج سائنس بنا دیا، علم سائنس. یہ سب قرآن سے ہے. ایک بچہ قرآن پڑھ کر نکلا، حافظ قرآن بنا 10 سال کی عمر میں. اس کا نام ہے شیخ حسین ابن علی سینا. اس نے کتاب لکھی القانون. یہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے لندن میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو، آج بھی. ابو القاسم الزہراوی، اس کی تھیوری آج بھی اس پر عمل ہوتی. قرآن پڑھنے والے تھے یہ سب کے سب. یہ صرف بڑے نام آپ کے سامنے میں پیش کر رہا. آیورویدک دوائی ہم لوگ استعمال کرتے، پوچھو آیورویدک کے جو ریٹیلر ہے اس سے پوچھو کہ آیورویدک دوائی کا فاؤنڈر کون ہے، بانی کون ہے، وہ نہیں بتا پائے گا. آیورویدک دوائی کا فاؤنڈر کا نام ابو منصور بغدادی ہے، جو قرآن کریم تلاوت کرنا جانتا تھا. 1923 میں ڈاکٹر کا امام کوئی ہے تھا، ابو بکر محمد بن زکریا الرازی. 1923 میں قرآن پڑھ کر ڈاکٹر کا امام بنا. موتیا بن ہو جائے تو آپ برات نگر جاتے نیپال علاج کے لیے. اس موتیا بن کا سب سے پہلا سرجن، آئی سرجن جس کو کہا گیا کون؟ ابو القاسم عمار موصلی، قرآن پڑھنے والا. سات پلانٹس ہیں ہمارے سولر سسٹم میں. سات میں سے جو چھٹا وینس ہے، شاید وینس کو کھوج کرنے والا کون؟ قرآن پڑھنے والا ابن حیثم. پیٹ میں پتری ہو جائے، مثانہ کمزور ہے، بچے کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی؟ چیچک کی دوائی کا علاج کھوج سب سے پہلے کون کرتا ہے؟ یہی ڈاکٹر کا امام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی الزہراوی. ہمارے مدرسوں کو مت ٹٹولو. ہمارے مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ ایک طرف فلسفے کا امام غزالی بنتا ہے تو دوسرے طرف وہیں پر البیرونی بھی پیدا ہوتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا ویگیانک مانا جاتا ہے. یہ قرآن، یہ شریعت، یہ نبی کی زندگی پر اعتراض کرنے سے یہ مت سمجھو کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے، ہم تمہاری غلامی کرنے لگ جائیں گے. نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ بے شمار صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے میرے بھائیوں یہ اسلام کی تبلیغ کی ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے. بڑی قربانی دی. میری ماں اور بہنوں، جتنی قربانی مرد حضرات کی ہے اتنی ہی قربانی عورتوں کی بھی رہی ہے، آپ کی بھی رہی. آپ کو بھی پیچھے نہیں ہٹانا ہے. میری تقریر ریکارڈ ہو رہی. میں سیمانچل کی ان 17 بہنوں سے کہنا چاہوں گا جنہوں نے پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کیا. یاد کرو، آپ یاد کرو بی بی سمیہ کی زندگی کو. جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی سے قریب ہوئے، قرآن کو سینے سے لگایا، تو اس وقت کا سب سے بڑا طاقتور ابو جہل کہتا ہے کہ آسیہ
سمیہ اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے تو بتاؤ، میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن تم مجھے بتا دو کہ میں محمد ابن عبداللہ کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتی، میں تجھے آج بخش دوں گا۔ جیسے آج یہ کرسی اقتدار پر بیٹھ کر ظالم لوگ حق بولنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم میرے حق میں بیان دو نہیں تو تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، یہی طریقہ تھا ابو جہل کا جو آج یہ لوگ طریقہ اپنائے ہوئے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ ظلم پھر ظلم ہوتا ہے، جب بڑھ جاتا ہے، جب وہ تیز ہوتا ہے تو اس کے خاتمے کا وقت آ جاتا ہے، اس کا خاتمہ کرنے والا کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی اس زمین پر بھیجتا ہے۔ نظام ہے اللہ تبارک و تعالی کا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی اس نظام، اس سسٹم کو بیان کیا گیا ہے۔ یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم۔ جب اس دھرتی پر پانڈووں کے اوپر ظلم بڑا، کوروں کا، جب دھرتراش نے ایک سوئی کے نوک کے برابر زمین دینے پر منع کیا، انکار کیا پانڈووں کو، تو اس وقت ارجن کو کھڑا کیا، اور جب ارجن کمزور پڑ جاتا ہے تو کرشن کو زمین پر اتارا اور کرشن کو کہا کہ جاؤ ارجن کو کہو کہ تم ہتھیار مت ڈالو، اس کا مقابلہ کرو، اس کا خاتمہ کرو۔ یہ نظام ہے۔ جب درگم راکشس کا ظلم بڑھا تھا تو بھگوتی ماں کو درگا بنا کر بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ جب اندکاسر کا ظلم بڑھ گیا تھا تو اسی درگے ماتا نے کالی کے اوتار لکھی نہیں لی تھی، صاف لفظوں میں کہا یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسیا تداتمانم سرجامہم۔ زمین پر جب امن پرست لوگوں کو ختم کیا جاتا ہے، جب ظلم تشدد کرنے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو کرسی دی جاتی ہے، کرپٹ کرنے والے نیتاؤں کا سمان کیا جاتا ہے مالا پہنا کر، گودرا کے اندر بلقیس بانو کی اس کی عزت لوٹنے والے، اس کی بیٹی 3 سال کی بیٹی کو گود سے لے کر پٹک پٹک کر پتھر پر مارا گیا، اور اس کے ظالم ریپسٹ کو جب سزا ہوتی ہے کچھ دنوں بعد پہلے ابھی ان کو باعزت بری کی جاتی۔ جب تم ریپسٹ کو بری کرو گے، باہر کرو گے، تو دنیا کے قانون کو تم بدل سکتے ہو، تم کرسی پر بیٹھ کر اپنی پاور کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا مرنا تمہیں بھی ہے، اللہ کے پاس تمہیں بھی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے، آج کا پی ایم کون ہے؟ آج کا پرائم منسٹر میں ہوں، آج کا بادشاہ میں ہوں، آج کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس میں ہوں، آج کون بچائے گا؟ ذرا خدا سے خوف کھا کر کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کسی کے اوپر تشدد مت کرو۔ اس بی بی آج سمیہ نے کہا کہ ابو جہل تجھے جو کرنا ہو کر لے۔ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر دیا گیا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں بیچا۔ میرے سیمانچل کی اور میرے بھارت کے اندر وہ ہماری وہ بہنیں جو کسی غیر کے پیار میں پھنس کر، اس کے عشق میں پھنس کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ میں نے کل ہی کہی تھی یہ بات کہ انسان کی پوری باڈی کے اندر سب سے بڑی قیمتی کوئی چیز ہے تو ایمان کا عقیدہ۔ ایمان نہیں کچھ نہیں، اور زیادہ سیکولر بن گئے، نہیں جناب ہمارا وہ بوائے فرینڈ ہے، ہم کو جان سے زیادہ پیار کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، یہ اٹریکشن ہے، یہ اٹریکشن ہوتا ہے وقتی طور پر۔ لڑکی لڑکے کا دیکھیں گے، بہت سا لڑکا بولے گا کہ ہم ان سے بہت دلی محبت کرتے ہیں، سچی محبت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، سچی محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں۔ دنیا میں اگر آپ کی کسی سے محبت ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے اس میں، کچھ نہ کچھ آپ کی خواہش ہے۔ کسی لڑکی سے یا کسی لڑکے سے یا دنیا کی کسی اور چیز سے محبت ہے، جب کسی مطلب سے محبت ہوتی ہے اور وہ محبت جب نکل جائے تو پھر انسان نفرت کرنے لگتا ہے اس سے۔ سینکڑوں واقعات دیکھے ہوں گے آپ نے، لڑکا لڑکی لیو ان ریلیشن میں رہتے ہیں، عزت دار الفاظ، لیو ان ریلیشن کا مطلب بنا شادی کے ہسبینڈ وائف کے طرح رہنا، بنا شادی کے، اس کو بولتے ہیں لیو ان ریلیشن۔ واہ کیا نام دیا، زنا ہے وہ زنا۔ ایک مومن لڑکا ایک مومن لڑکی بھی اگر بنا نکاح کے ساتھ رہے
ساتھ تو دور کی بات جناب اگر وہ بات کرے تو ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک وتھ ایچ ادر وداؤٹ نکاح، نکاح کے بغیر بات کرنے کی اجازت نہیں، دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، رہنا تو دور کی بات۔ دنیا والوں نے لیو ان ریلیشن۔ اب ایک بچی کا مثال کے طور پر یہ کیا ہوگا؟ یہ تو تباہی آ جائے گی دنیا کے اندر، آ رہی ہے۔ خوبصورت سسٹم، خوبصورت نظام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے یا کوئی رشتہ آپ کو چاہیے یا لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے سماج کا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گارجن کو کہیں یا کہلوائیں بھابھی کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، بہن کے ذریعے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے گارجن کو کہیں، اور گارجن کو بھی چاہیے کہ جو مناسب ہو رشتہ سمجھ کر کے رشتہ کرا دیں۔ لڑکی لڑکا میں کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا؟ اللہ کے نبی کو پسند کی تھی اماں خدیجہ نے، اماں خدیجہ کو پیغام نکاح محمد رسول اللہ نے نہیں دیا تھا، بلکہ خدیجۃ الکبریٰ 2 مرتبہ کی اب سے پہلے شادی ہو چکی تھی، بیوہ ہو چکی تھی، لیکن پسند آئے محمد رسول اللہ۔ کس لیے پسند آئے؟ آپ علیہ السلام امین تھے، آپ علیہ السلام الصادق تھے۔ عمر کتنی؟ 25 سال کی عمر ہے، تو خدیجہ نے خود سے پیغام نکاح بھیجا محمد رسول اللہ کو، خود سے نکاح ان کے پیغام دیا گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر سماج میں یہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی سے جو فعل ہوئے ہیں ان کی زندگی کے اندر، وہ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ تجارت کی وجہ سے محمد رسول اللہ کا مہان نام امین پڑا تھا، تجارت کی وجہ سے بیسیکلی، ورنہ آپ تو امانت دار تھے ہی۔ ہر کوئی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ دولتیں رکھتا تھا، تاکہ بھئی چونکہ اتنے امین ہیں محمد رسول اللہ، اتنے بڑے امانت دار ہیں کہ کسی کی دولت یا کسی کی کوئی بھی سامان رکھا جاتا تھا تو اس میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا، پیغام نکاح کو ٹھکرایا نہیں، آپ نے قبول کیا۔ عائشہ کے لیے آپ نے پیغام بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو جائز رستہ ہے، اس رشتہ ہے، اس کو ہم کیوں نہ اپنائیں، جو جائز راستہ ہے اس کو کیوں نہ اپنائیں۔ پیسوں کی وجہ سے ایمان کا سودا کرتے